نماز کی ہمارے دین اسلام کے اندر ایک مسلمان کی زندگی کے اندر کیا عظمت اور کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ نماز عین ایمان ہے، نماز ایمان کی شکل ظاہری ہے، تو یہ بالکل بیجا نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے جو ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی الوہیت، رسالت، آخرت کا ایمان اور یقین، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایمان جو ہے یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور دل کی اس کیفیت پر کسی دوسرے کا مطلع ہونا، کسی دوسرے کا اس پر آگاہ ہونا، یہ ظاہر سی بات ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ کسی ایسا عین ممکن ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان ہو اور اظہار نہ ہو رہا ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایمان کا اعلان تو کر رہا ہو، ایمان کا دعویٰ تو کر رہا ہو، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان کی حقیقت نہ پائی جاتی ہو۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر منافقین کے حوالے سے اس بات کو واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان ایک چھپی ہوئی بات ہے، ایک چھپی ہوئی کیفیت قلبی کا نام ہے۔ تو اس کیفیت قلبی کا اظہار اور اس کیفیت قلبی کا لوگوں تک پہنچنا، یا مسلم معاشرے کے اندر اس بات سے دوسروں کو آگاہ کرنا کہ یہ واقعتاً مومن اور مسلمان ہے، اس کا پتہ نماز کے ذریعے سے چلتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بہت واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ تحویل قبلہ کا واقعہ ہمارے مسلمان بھائی بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر 17 ماہ کا زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گزرا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی تمنا اور اس بات کی توقع کرتے رہے کہ جلد اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دوبارہ مسلمانوں کو بیت اللہ شریف، کعبہ معظمہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیں۔ اور اس دورانیے کے اندر مدینہ طیبہ کے مسلمانوں نے نمازیں ادا کیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جب قبلہ کی تحویل کا حکم آ گیا اور رخ جو ہے وہ مسلمانوں نے بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا، اور بیت اللہ کی طرف کر کے منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے، تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ جو پچھلی نمازیں تھیں، جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، ان نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، یا ان نمازوں کا اللہ کے ہاں کوئی اور معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی تحویل قبلہ کی جو آیات ہیں وہ تو نماز کے پس منظر کے اندر آ رہی ہیں، بیان تو اس کے اندر نماز کا پس منظر کیا جا رہا ہے، اور نماز کے بارے میں ہی یہ سوال تھا کہ پچھلی نمازوں کا کیا حکم ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں پر نماز کو ایمان کے ساتھ تعبیر فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا، یعنی اس کے پاس جو ایمان کی دولت ہے اس نے اس ایمان کی دولت کے اندر ناشکری کی ہے، اور اس کی یہ ایمان کو خراب اور ختم کرنے والی چیز ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ ایمان ایک پوشیدہ اور ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، اور قلبی کیفیت جو ہے وہ ایک چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کا اظہار کرنے کے لیے مسلم معاشرے کے اندر جو چیز رکھی گئی ہے وہ نماز ہے۔ اگر ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان اور ایمان کی مکمل حقیقت پائی جا رہی ہے۔ اگر مسلمان اس فریضے سے ناواقف اور اس فریضے کے اندر وہ سستی اور غفلت کا شکار ہے، تو پھر یہ بات کہی جا سکتی ہے اور اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کیا واقعتاً اس کا ایمان ہے، یا ایمان کی حقیقت شاید سزا کے بعد یا آخرت کے معاملات کے بعد نجات کا سامان تو یہ بن سکے، لیکن جو فوری نجات ہونے والی ہے
جو خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر کی صورت میں جو نجات ہونے والی ہے، اس حوالے سے یہ ایمان کافی وافی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ مسلم معاشرے کے اندر نماز جو ہے وہ ایمان کی دلیل اور ایمان کی علامت ہے، اس سے بڑھ کر نماز کی اور کیا اہمیت ہو سکتی www.darsequran.com